بڑی بڑی ایسے میں نے بزنس اونرز دیکھے ہیں جن کے پاس بینک اکاؤنٹس نہیں ہوتے لیکن بہت بڑے بڑے پیسے کی جب وہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں جس کو ہنڈی کہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اب ضروری ہو گیا ہے نادرا کا شناختی کارڈ ہونا. دوستو میں نے وہ آپ کو ساری وہ چیزیں بتائی ہیں کہ جو کہ آر ایف آئی ڈی کے اندر موجود ہوں گی. آر ایف آئی ڈی کے اندر آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی ہوگا, آپ کے ڈاکومنٹس, آپ نے کیا ایجوکیشن کیا, آپ نے بیچلرز کیا ہے, آپ نے انٹر کیا, آپ نے میٹرک کیا ہے, اس کے اندر انٹر ہوگا. اور پھر آپ کو ڈاکومنٹس لے کے کہیں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جاب کے لیے اپلائی کرنے آیا ہوں تو مجھے اب جو ہے نا اپنے ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانے پڑیں گے, ایک فائل لے کے جانے پڑے گی. ہرگز نہیں, بلکہ وہاں پر وہ آپ کا کیا کریں گے, صرف آپ کو سکین کر لیں گے اور آپ کی آر ایف آئی ڈی سے وہ ساری انفارمیشن آپ کی کلیکٹ کر لیں. اب جو لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ آر ایف آئی ڈی ہے کیا چیز ہے, تو ان کے لیے میرے دوستو آر کا مطلب ہے ریڈیو, ایف کا مطلب ہے فریکوینسی اور آئی ڈی کا مطلب ہے آئیڈینٹیفیکیشن. یعنی کہ آپ کا جیسے نیشنل آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے اسی طرح آر ایف آئی ڈی ہے, لیکن اب یہ کارڈ نہیں ہے بلکہ ایک مائکرو چپ ہے. اب ان لوگوں نے امریکہ کے اندر کیا کرنا چاہا تھا, انہوں نے 2012 کے اندر کوشش کی, پوری کوشش کی گورنمنٹ نے فورسفلی سارے گورنمنٹ امپلائیز جو سے ہیں ان کے اندر آر ایف آئی ڈی چپ جو ہے ان کے ہاتھوں کے اندر امپلانٹ کی جائے, اور بہت سارے لوگوں نے کروائی بھی. لیکن جتنے لوگ اس پروفیسی سے واقف تھے ان سب نے کہا یہ مارک آف دا بیسٹ ہے, ہم نے یہ نہیں لینی ہے. انہوں نے سٹینڈ لیا اور آج 2016 ہے میرے عزیزو, 4 سال ہو چکے ہیں, امریکہ کی گورنمنٹ ابھی تک ان کو فورس نہیں کر پائی ہے کہ وہ چپ لیں. اس لیے اب ان کمینوں نے ایک نیا حل نکالا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے آر ایف آئی ڈی کارڈز بنا دیے ہیں جو کہ اسکولوں میں بچوں کو دیے جا رہے ہیں. امریکہ کے اندر یہ کام ہو رہا ہے بھرپور, اور اب بچہ جو ہے اس کی اٹینڈنس جو ہے وہ رجسٹر میں نہیں لگے گی بلکہ وہ اس کے انٹر ہوتے ساتھ ہی اسکول میں اس کی اٹینڈنس بھی لگ جائے گی اور اس کے پیرنٹس کو نوٹیفیکیشن میسج بھی چلا جائے گا کہ آپ کا بچہ اتنے بجے اسکول میں انٹر ہو چکا ہے. اور کچھ لوگوں کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ انڈیا کے اندر بھی یہ کام جاری ہے اور پاکستان کے اندر بھی یہ کام جاری ہے, اور پاکستان کے اندر بچوں کو آر ایف آئی ڈی کارڈز دیے جا رہے ہیں. میں جس اسکول میں جاب کرتا ہوں اس اسکول میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے پریزنٹیشن دی ہمارے اسکول کی ہیڈ کو, اور میں بھی وہاں پر موجود تھا اور میں نے وہ پریزنٹیشن لی, میں نے ساری کی ساری پریزنٹیشن دیکھی. اس میں اس نے کہا جی دیکھیں جی سارے بچوں کے ڈاکومنٹس وغیرہ اس کے اندر ہوں گے, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بچہ یہاں سے نکلے گا, اسکول میں سے نکلے گا, ہم آپ کے کیمپس کو پورا کا پورا جو ہے وہ سیکیور کر دیں گے, 100% سیکیور کر دیں گے, اور کوئی بندہ باہر کا جو ہے وہ اندر انٹر نہیں ہو سکے گا جس کے پاس چپ نہیں ہوگی, اور ہر بچے کے پاس, اسٹاف ممبر کے پاس, ہر ٹیچر کے پاس جو ہے آر ایف آئی ڈی کارڈ ہو. اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ سیکیورٹی آپ کی ہائی ہو جائے گی, اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو اٹینڈنس ہے وہ آپ کو رجسٹر میں یا اور کسی بایو میٹرک سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آٹومیٹکلی جیسے انسان انٹر ہوگا اور وہ اس کی اٹینڈنس جو ہے وہ لگ جائے گی. اب ساری کی ساری جب اس نے بات کر لی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو میں نے اس سے کویشچن کیا کہ جیسے امریکہ کے اندر اب آر ایف آئی ڈی کا نام آپ نے لیا, جیسے امریکہ کے اندر آر ایف آئی ڈی چپ ہے, مائکرو چپ, جو کہ ہاتھ کے اندر امپلانٹ کی جا رہی ہے, تو کیا آپ لوگ بھی فیوچر میں بچوں کے ہاتھوں میں اور ہمارے ہاتھوں کے اندر آر ایف آئی ڈی چپ جو ہے اس کو امپلانٹ کریں گے؟ تو اس نے میری طرف اسمائل کر کے کہا کہ ہاتھ کے اندر نہیں, آپ کی گردن میں, آپ کے پیچھے گردن پہ جو پیچھے آپ کا گردن ہے اس میں امپلانٹ کی جائے گی. میں سن کر بالکل بھی حیران نہیں ہوا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان کا نیکسٹ سٹیپ یہی ہوگا, کیونکہ انسان کی جو اسپائنل کارڈ ہے, میرا اگلا کوسچن اس کے ساتھ یہی تھا. میں نے کہا کیا وہ اسپائنل کارڈ کے ساتھ؟ تو اس نے کہا ہاں جی بالکل اسپائنل کارڈ کے ساتھ, کیونکہ انسان کی باڈی کے اندر 6 واٹ جو ہے والٹس کا کرنٹ ہوتا ہے, اور وہ اسپائنل کارڈ کے تھرو جو ہے برین جو ہے وہ میسجز سینڈ کرتا ہے پوری باڈی کو کہ کیا کرنا ہے. تو اسپائنل کارڈ ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ آپ کی آر ایف آئی ڈی جو ہے اس کو چپ کو لگایا جائے گا تاکہ اس کو کرنٹ بھی ملتا رہے اور وہ ایکٹیویٹڈ رہے, آن رہے, اور اس کے سگنل جو ہے وہ اچھے آئیں. ٹھیک ہے, اینٹینا جو ہے نا وہ اچھے ریسیو کرے سگنل. اب اسپائنل کارڈ جو ہے وہ انسان کی باڈی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے, وہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ کی کیا کیا چیزیں کنٹرول کرتی ہے. وہ آپ کا ہارٹ ریٹ جو ہے, آپ کا ہارٹ جو بیٹ کرتا ہے نا, جو آپ کا دل دھڑکتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے کہ کتنا تیز دھڑکے. ٹھیک ہے, پھر وہ آپ کے سانس لینے کے ریٹ کو, کتنا آپ سانس لے رہے ہیں, آہستہ لے رہے ہیں, تیز لے رہے ہیں, اس کو کنٹرول کرتا ہے. پھر بلڈ پریشر جو ہے آپ کا وہ بھی اسپائنل کارڈ کے تھرو کنٹرول ہوتا ہے. آپ کا برین اسپائنل کارڈ کے تھرو آپ کی پوری باڈی کے اندر میسجز سینڈ کرتا ہے. یعنی آسان الفاظوں میں آپ کا دماغ آپ کی باڈی کو تب تک کنٹرول کر سکتا ہے جب آپ کی اسپائنل کارڈ آپ کے اندر ہے اور صحیح ہے.
اگر آپ کی اسپائنل کارڈ کو ذرا سی چوٹ لگے گی تو آپ کی باڈی پیرالائز ہو سکتی ہے, آپ کی باڈی کام کرنا چھوڑ سکتی ہے, آپ کا ہارٹ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے, آپ کی سانس آنا بند ہو سکتی ہے, آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ یا کم ہو سکتا ہے, خراب ہو سکتا ہے, آپ مر سکتے ہیں. اسپائنل کارڈ ایک انسان کا سب سے حساس حصہ ہے. اب یہ کام اتنا ڈینجرس کیوں ہے, میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ڈینجرس اس لیے ہے میرے عزیزو کیونکہ اگر ہاتھ کے اندر آپ کی چپ لگائی جائے گی تو آپ اپنا ہاتھ بھی کاٹ سکتے ہیں اور آپ کو زندہ رہیں گے, آپ کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اسپائنل کارڈ میں آپ کے ساتھ اگر وہ اس کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے تو آپ کسی آپریشن کی مدد کے بغیر اس چپ کو نہیں نکال سکتے. کل کو آپ لے لیتے ہیں چپ اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے نہیں یار یہ تو وہی واقعی سارا سسٹم جو الماس جیکب نے بتایا تھا, یہ تو بالکل وہی سارا سسٹم ہو رہا ہے, مجھے نکالنی ہے یہ چپ. تو اگر آپ کی ہاتھ کے اندر ہوگی تو آپ بڑی آسانی سے اس کو نکال لیں گے. یہ بات یہ لوگ جانتے ہیں, اس لیے انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب آپ کی گردن میں اسپائنل کارڈ کے ساتھ آپریشن کے ساتھ یہ آپ کے اندر چپ ڈالیں گے اور اس میں ہوگا یہ کہ آپ اپنی مرضی سے اس چپ کو نہیں نکال سکتے. اسی طرح آپ اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتے بلکہ خود سے تو آپ نکالنے کا تصور نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کیسے نکالیں گے. ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد بھی لیں گے جو کہ ڈاکٹر نہیں ہے, جس کو نہیں پتا آپریشن کیسے کرنا ہے, جو پروفیشنل نہیں ہے, وہ آپ کی اسپائنل کارڈ کو ذرا سا ٹچ کرے گا تو آپ کی اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو جائے گی. آسان الفاظ کے اندر اگر میں بتاؤں تو اگر آپ چپ لیں گے تو بھی آپ ان کے غلام رہیں گے, تو بھی آپ مریں گے. اگر آپ چپ نہیں لیں گے تو بھی آپ مریں گے کیونکہ آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا, آپ کو پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑے گا, آپ کو ازارثانی کا سامنا کرنا پڑے گا. الومیناٹی کارڈ گیمز میں ایک کارڈ تھا جس کا نام تھا پاپولیشن ریڈکشن, یعنی کہ دنیا کی آبادی کو کم کرنا. الومیناٹی کے پلانز میں سے ایک پلان یہ بھی ہے کہ اس وقت دنیا کی کل آبادی جو ہے 7 بلین ہے, تو 7 بلین کو 2 بلین پہ لے کے آنا تاکہ کم لوگ ہوں گے تو ان کو کم لوگوں کو ان کے اوپر رول کرنا, ان کو اپنا سلیو بنا کے رکھنا بہت آسان ہے. جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی زیادہ پرابلمز جو سی ان کو فیس کرنی پڑیں. اور دوستو جو یہ چپ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر سارے یہ ڈاکومنٹس ہوں گے, صرف یہی نہیں ہوگا, یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہے. ان کا اصل پلان جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہے, آپ کی سوچوں کو کنٹرول کرنا ہے, آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو سننا ہے, آپ جو کام کر رہے ہیں, جو آپ کا مقصد ہے اس دنیا کے اندر, اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, آپ کی زندگی کو برباد کرنا اس چپ کا مقصد ہے. میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں, آپ یہ آگے جو میں ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں ذرا یہ دیکھ لیجئے تو میری بات آپ کی سمجھ میں آئے. Electronic mind control research is not new. A scientific milestone in this area came in the 1960s when Dr. Jose Delgado demonstrated remote control over a charging bull. By connecting a radio antenna to electrodes inserted into the bull's brain, Delgado proved that the animal's aggressive impulses could be thwarted by electronically manipulating the bull's muscle reflexes. Do you realize the fantastic possibilities if from the outside we could modify the inside? Could we give messages to the inside? But the beauty is that now we are not using electrodes. In recent years, Delgado has shown that the behavior of monkeys can be altered using low-power, pulsating magnetic fields. But in these experiments, there were no antenna implants. Any function in the brain, emotions, intellect, personality, well, could be perhaps modified by this non-invasive technology. Delgado's research has so far been limited to animals. But in the Soviet Union, a radio frequency, or RF device, has been used for over 30 years to manipulate the moods of mental patients. ڈاکٹر ہوزے ڈیلگینڈو کے کہنے کے مطابق دماغ کا کوئی بھی فنکشن جیسے ایموشنز, غصہ, پیار, خوشی, غمی, انٹلیکٹ کہتے ہیں عقل کو, ٹھیک ہے, پرسنالٹی یعنی کہ شخصیت, سب کچھ چینج کر کے رکھ دے گا وہ آپ کا. یہ چپ آپ کے دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی اسپائنل کارڈ میں آپ کے دماغ میں لگائی جا رہی, آپ کی حرکتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. زومبی اپوکلپس, جن لوگوں نے زومبی اپوکلپس کے بارے میں سنا تو وہ آ رہا ہے. زومبی اپوکلپس یہ ہے میرے, جب آپ کے دماغ کو خراب کر دیا جائے گا, کنٹرول ریموٹ کنٹرول پہ آپ کو کنٹرول کیا جائے گا, آپ مشینز بنا دیا جائے گا, آپ کو جب ڈی این اے موڈیفیکیشن آپ کی کر دی جائے گی, آپ کی شکل بگاڑ کے رکھ دی جائے گی, تو اس وقت میرے عزیزو زومبی اپوکلپس نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا. میں نے کمنٹس میں پڑھا ہے بہت سارے لوگوں نے کہا نہیں جی ہمیں صرف اپنا ایمان جو ہے نا, ہمیں ایمان پکا رکھنے کی ضرورت ہے. اور میرے بھائی میری بات سن, دیکھ جب تیری تھاٹس ہی تیری نہیں ہوں گی تو تیرا ایمان کدھر سے آئے گا؟ جب تیرے پاس ہے ہی نہیں ہے, موقع ہی نہیں ہے کہ تو سوچے خدا کے بارے میں,
جب تجھے ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کیا جا رہا ہے تو میرے بھائی تیرا ایمان کہاں جائے گا؟ تیری سوچیں تیری نہیں رہیں گی، تیری شخصیت تیری نہیں رہے گی، تیری عقل تیری نہیں رہے گی، تو کون سے خدا کو پوجے گا؟ اس خدا کو پوجے گا کہ جس کا جو ریموٹ کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے۔ تو دوستو یہ حقیقت ہے 666 کی، مارک آف دا بیسٹ کی، مخالف مسیح کی چھاپ کی، اور RFID مائکرو چپ کی حقیقت کی وجہ سے میں نے یہ چینل بنایا ہے، اور میرا مقصد اس کو یہ سب کچھ بتانے سے آپ کو ڈرانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اٹھانا ہے، آپ کو جھنجھوڑ کر آپ کو جگانا ہے کہ جاگو، اٹھو، دیکھو آس پاس کے کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنے والے ہیں یہ لوگ اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب میرے عزیزوں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ کا پارٹ یہ ہے میرے عزیزوں کہ جب گورنمنٹ آپ کو کہے، بلکہ گورنمنٹ ہی کیا بلکہ اسکول، کالجز یا جہاں کہیں بھی یہ RFID کارڈ کی بات ہو، صرف کارڈ کی بات ہی ہو نا RFID کی، تو وہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر سوال کرنا ہے۔ آپ نے سوال کرنا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے۔ ایک کام یہ آپ نے کرنا ہے، دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اگینسٹ آپ نے کھڑے ہونا ہے، آپ نے سٹینڈ لینا ہے، آپ نے بولنا ہے ہمیں RFID کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو آپ نے سٹینڈ لینا ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، اور اگر اس کے لیے آپ کو جیل بھی جانا پڑے تو آپ نے جیل جانا ہے۔ میں بھی جیل جانے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں RFID نہیں لینے والا۔ وہ اس کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ آخر یہ ہونے والا کیا ہے۔ میرے عزیزو شیطان اور خدا کے درمیان یہ جنگ ہے، اور شیطان اس بات کو جانتا ہے کہ جب تک خدا ہے تب تک انسان کے دل اور دماغ کے اندر سے خدا نہیں جا سکتا، اس لیے وہ اپنی تھاٹس ڈالنے کے لیے اس کو آپ کے برین کو کنٹرول کرنا ہے، اور جب تک وہ آپ کے برین کو کنٹرول نہیں کرتا تب تک آپ کے اندر خدائی رہے گی، آپ کے اندر خدا کی ذات کی پرستش جاری رہے گی، آپ خدا کو پہچانتے رہیں گے، آپ خدا کی عبادت کرتے رہیں گے، جو کہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کریں، کیونکہ وہ اپنی بادشاہت چاہتا ہے، وہ اپنی پرستش چاہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ضروری ہے کہ اس جنگ کو سمجھیں۔ یہ ذہن کی جنگ ہے، دماغ کی جنگ ہے، آپ کے انٹلیکٹ کی، آپ کی عقل کی جنگ ہے۔ اسی لیے بائبل کی پروفیسی میں لکھا ہے کہ جو سمجھ رکھتا ہے، جو عقل رکھتا ہے، وہ اس کے عدد کو گن لے۔ جو عقل رکھتے ہیں میرے عزیزو وہ اس سارے انوائرمنٹ کو دیکھ کے جان لے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب آپ کو اس ٹیکنالوجی کو بائے بائے کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے امریکہ کے اندر سب نے اٹھ کے کہا کہ ہمیں یہ نہیں لینی ہے، یہ مارک آف دا بیسٹ ہے۔ اسی طرح مذہبی رہبروں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے سارے ان لوگوں سے جو کہ آپ کی خطبات کو سنتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ سب اس کے خلاف ایک ہوں۔ ہم نے یہ RFID نہیں لینی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف آپ کو آپ کے ایمان کو ختم کرے گی بلکہ آپ کا کنیکشن خدا سے دور کر دے گی، جدا کر دے گی۔ جن کے اوپر چھاپ ہوگی وہ ہرگز نہیں بچیں گے۔ میرے عزیزو